نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں یہ آپ کے لیے اہتمام کے ساتھ نشستیں جو مسلسل جاری ہیں یکم رمضان المبارک سے، آج بھی اسی حوالے سے، اور پھر کل جمعرات کو سوال و جواب کی جو ہفتہ وار نشست ہوتی ہے وہ اسی طرح سوال و جواب کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جمعے کے دن ناغہ کیا کریں گے، جمعے کے دن جمعے کا خطبہ آپ براہ راست سنیں گے، پھر اس کے بعد ہفتے سے پھر یہ نشستیں اسی طرح صرف جمعے کے دن ٹیم کے لیے بھی کہ ان کو سارا دن کے بعد پھر دوبارہ دشواری نہ ہو تو جمعے کے دن ناغہ رکھا ہے، باقی مسلسل انشاءاللہ یہ نشستیں جاری رہیں گی۔ آپ لوگ میں نے عرض کی تھی خود کوئی موضوع چاہیں تو ضرور بتائیں تاکہ اس پر بھی گفتگو کر لی جائے، ورنہ جو بھی مناسب سمجھ رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے۔ ہم انگلش تو بڑے اہتمام سے سیکھ رہے ہیں، بلکہ انگلش میڈیم اسکول ہو گئے، دنیا بھر میں رابطے کی زبان انگلش بن گئی، جو 6 نمبر پر تھی وہ اوپر آ گئی۔ زبان سیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، انگریزی ضرور سیکھیں مگر انگریزیت نہ سیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالی ساری زبانیں جانتا ہے مگر اس کو پسند ہے تو اپنے محبوب کی زبان عربی پسند ہے۔ ہم عربی نہیں سیکھتے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے بہت سی الجھنیں ہمیں پیش آتی ہے۔ اگر عربی آ جائے تو وہ لفظ خود بتا دے گا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ مثلاً میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، لوگ کہتے ہیں میلاد منانا، یہ کہاں ہے؟ لفظ میلاد کا معنی تو دیکھیے، پیدائش، جنم، برت، پیدائش کی جگہ یا مقام۔ لازمی بات ہے کہ میلاد کا لفظ مخلوق کے ساتھ آئے گا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالی پیدا ہونے سے پاک ہے، اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، تو میلاد کا لفظ تو آئے گا ہی مخلوق کے ساتھ کہ پیدا مخلوق ہی ہوتی ہے۔
تو پھر کسی شرک کا خیال کہاں سے آ جائے گا؟ یعنی یہ لفظ آتا ہوتا، اس کے معنی معلوم ہوتے، اس کی حقیقت معلوم ہوتی تو جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ تو ہمیں عربی سیکھنی چاہیے۔ ویسے بھی جو ہم اردو بولتے ہیں اس میں بہت سے لفظ عربی کے ہیں، کچھ فارسی کے ہیں اور کچھ ہندی کے ہیں۔ جو ہندوستانی یا ہندی بولتے ہیں اس میں سنسکرت اور پراکرت ان زبانوں کے لفظ ہیں، ہمارے ہاں اردو میں عربی فارسی کے لفظ ہیں۔ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو عربی آسان ہے، سیکھی جا سکتی ہے، کتنی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ مگر ہماری پریارٹیز، ترجیحات، ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ دنیا کو، دنیا داری کو۔ دنیا دار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا پرست نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا برتنے کے لیے ہے، پیار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی دنیا سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کی الجھنیں، مشکلیں، تباہی تک بات جاتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا ہے نا، کشتی جب چلتی ہے، بوٹ، لانچ، پانی باہر ہوتا ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ پانی اندر آ جائے کشتی کے تو وہ کشتی کو بھی ڈبوتی ہے، جو اس میں ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو دنیا باہر رہنی چاہیے، دنیا آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھی جگہ رہیں، حلال کما کے، لوٹ کے نہیں، کسی کا حق مار کے نہیں، بہنوں کا حق نہیں دینا یا بیٹیوں کا حق نہیں دینا۔ جہیز تیار کرتے ہیں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ان کا حصہ نہیں دیتے، جو وراثت بنتی ہے، جو ماں باپ کی طرف سے ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے، جہیز دے دیتے ہیں۔ تو وہ حق نہیں دیں گے آپ تو وہ آپ پر بوجھ رہے گا، آپ اس کے جواب دہ رہیں گے۔ اور جب بھی کسی کا حق ماریں آپ یا کسی کے پیسے دبا لیں، یاد رکھیے گا وہ بیماریوں میں نکلیں گے، آپ کا نقصان کریں گے، گناہ پھر بھی آپ کے سر رہے گا۔ اور اگر آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے نقصان نہیں ہوگا، وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ پیسے کم ہوئے ہیں، مگر اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ تعالی اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں سیکھی جاتی ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی سمجھایا نا، یہ پورا جسم ہے، باڈی، قد جتنا بھی ہو، وزن جتنا بھی ہو، جسم ہے۔ آپ نے راہ چلنا ہے تو آپ کو اس جسم کے لیے مرشد، جس کو آپ پیر کہتے ہیں نا ہمارے ہاں عرف عام میں، ضرورت ہے۔ اس جسم کا مرشد کون ہے؟ آپ کی آنکھیں، وہی آپ کو دکھا رہی ہے نا، ورنہ آپ آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھوں میں نور نہیں ہوگا تو بتائیے چل سکیں گے؟ آپ کہیں گے میں لاٹھی لے کے چل سکوں گا، تو لاٹھی بھی پھر آپ کو ضرورت ہے نا، پھر وہ مرشد بن جائے گی تاکہ آپ کسی گڑھے میں نہ گر جائیں، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ بہت پتے کی بات ہے اگر غور کریں۔ اسی طرح دین کے راستے پہ چلنے کے لیے بھی رہنما چاہیے، علماء ہیں، مشائخ ہیں۔ میں کاروباری لوگوں کی یا دنیا دار لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں علماء حق، جن کو پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو صحیح پڑھا ہے وہ پہنچانا ہے۔
جس طرح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا نا، جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے 10 دشمن بن جاتے ہیں، جس کے پاس علم آ جائے اس کے 10 دوست بن جاتے ہیں، اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ سوال کرنے کو نصف العلم کہا گیا۔ کتنی معلومات ہوتی ہیں، لوگوں کی سوچ کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا کیا آتا ہے، یہ وہ پوچھتے ہیں، پھر آپ یعنی سوال سے بھی سیکھا جاتا ہے۔ سوال لفظ ہے، اردو میں ہم سوال کہتے ہیں، پوچھنا۔ آپ کہتے ہیں نا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو سوال کہتے ہی پوچھنے کو ہے، مانگنے کو، پوچھنے کو، جاننے کو۔ تو ہم اگر سیکھتے ہیں تو ان لوگوں سے جو صحیح سکھاتے ہیں، مگر اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ آ گیا، سرچ انجن ہے گوگل کا، اس سے پوچھتے ہیں۔ جس طرح لوگ آج کل بچوں کے نام کے لیے گوگل سے پوچھتے ہیں، ایسے ایسے نام دے رہے ہیں، ایسے ایسے معنی لکھ رہے ہیں جن کا ثبوت ہی نہیں ہے، لغت میں وہ لفظ ہی نہیں ہے، گرامر میں وہ ہے ہی نہیں، ان کا معنی بنتا ہی نہیں ہے، مگر نام رکھے جا رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ سوال و جواب کی نشست میں آیا، مثلا اقرا، کتنی لڑکیوں کا نام ہے، یہ نام نہیں ہے۔ فبیہا، یہ نام نہیں ہے۔ ابیہا، یہ نام نہیں ہے، لوگ رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اور کتنے نام ہیں لوگ رکھ رہے ہیں۔ وہ جی گوگل نے بتایا، جی تو گوگل نے بتایا تو لغت میں بھی تو ہونا چاہیے۔ گوگل کی ہر چیز تو صحیح نہیں ہے، اس پر تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی یہ کوئی لفظ ہے یا نہیں ہے۔ بس یونیک نیم چاہیے، یونیک نیم پسند کرنا کوئی غلط نہیں، قرآن میں ثبوت موجود ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، کہ اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا۔ تو نیا نام رکھنا منع نہیں ہے، مگر وہ نام ہو، اس کے معنی اچھے ہوں، تو زبان آتی ہوگی، معلومات ہوگی تو ہی تو کریں گے۔ اب ابیہا، اس کا باپ۔ اب یہ بتائیں، لڑکی کا نام ابیہا رکھ رہے ہیں، معنی کیا ہے؟ اس کا باپ۔ اب مجھے بتائیں اس کے لیے کیا آپ کہیں گے، آپ خود سوچ لیں۔ فبیہا لفظ آپ بولتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنا ہو جائے تو ٹھیک ہے، فبیہا یعنی یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اب اس کو کوئی نام کہیں گے، اقرا کے معنی پڑھیے، کیا یہ نام ہے؟ مگر عربی نہیں آتی ہے، آپ نے وہ نام رکھ لیے ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں نام نکلوانے کے لیے، میں طریقہ جو ہوتا ہے اس کے مطابق نام نکال کے دیتا ہوں، روزانہ کا معمول جامع مسجد گلزار حبیب میں آتے ہیں، ان کو نکال کے دیتا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں ہم عربی نہیں سیکھتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر بہت سی الجھنیں۔ اب انٹرنیٹ والے کیا کر رہے ہیں، غلط لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں۔ پلانٹ کرنے کا مطلب ان کو خاص طور پر بٹھایا گیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے 1400 برس میں کسی کو دین سمجھ ہی نہیں آیا، صرف ان لوگوں کو سمجھ آیا ہے۔ اب چونکہ آپ کو بنیادی معلومات نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو لاجیکلی ہے، سمجھ آتی ہے، تو آپ کو نہیں پتا وہ کیسے گمراہ کر رہے ہیں آپ کو۔ اگر انہی کو سمجھ آئی ہے تو جنہوں نے پہلے جو کچھ بیان کیا وہ سب غلط تھے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، اہل بیت نے سیکھا، امت کو پہنچایا۔ آپ ان لوگوں پر ہی شک کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس دین کا ثبوت کیا رہ جائے گا؟ بہت سے لوگ آ رہے ہیں کہ نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اتنی بات آپ سوچ کے کہ ہاں جی وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی احکام دین میں، احکام شریعت میں، تبلیغ میں نبی سے آپ غلطی کا تصور کریں تو پھر دین رہ کیا جائے گا؟ دین کا ثبوت کیا رہ جائے گا؟ پھر دین کس کو کہیں گے آپ؟ یہ کیسی باتیں کرنے لگ گئے لوگ؟
اپنے آپ کو عالم ثابت کرنا ہے نبی کے بارے میں یا صحابہ اور اہل بیت یا وہ جو جلیل القدر ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کہنا کہ جی وہ غلط تھے، کیسی بات ہے یہ؟ پھر اس طرح آپ اپنے دین کا ثبوت کیا پیش کریں گے؟ یعنی ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں تھی؟ جتنی سمجھ ان کے پاس تھی آج کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، علم اٹھ جائے گا، لوگ جاہلوں کو پکڑ لیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو علم کس طرح اٹھے گا؟ علماء اٹھتے جائیں گے، جو ان کی قابلیت، صلاحیت، اللہ نے جو ان کو خوبیاں دی وہ ان کے ساتھ چلی جائیں گی، اس طرح علم اٹھ جائے گا۔ یعنی وہ درجہ نہیں رہے گا علم کا۔ اب آج دیکھ لیجئے آپ علماء میں، دیکھ لیجئے کیسی جنگ کرائی جاتی ہے، ہر چینل پہ آپ کو 4-5 لوگ بٹھائے جاتے ہیں، ایک ہی سوال سب سے کر رہے ہیں، وہ سب کے سب مختلف رائے دے رہے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ متفق یا متفقہ رائے ہو، ورنہ الگ الگ۔ سننے والے کیا کہیں گے؟ جب یہ بتانے والے ایک رائے پر نہیں ہیں تو ہم کس پہ عمل کریں؟ ہم کس کو مانیں؟ یعنی یہ چیز کی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں دین کے بارے میں شک ڈالے جائیں، آپ کو دین پر پوری طرح عمل کرنے سے باز رکھا جائے، روکا جائے۔ یہ پوری سازش ہے اور ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ناظرہ کا مطلب دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھایا، زیر زبر کی تمیز، وقف وغیرہ چند باتیں سکھا کر قرآن پڑھنا سکھا دیا۔ وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم وہ کیا پڑھ رہے ہیں، معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، حکم کیا ہے، پیغام کیا ہے، وہ نہیں معلوم۔ صرف اتنا ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چند ارکان نماز کے، چند باتیں، پوری طرح نماز نہیں۔ 6 کلمے کتنے لوگوں کو یاد ہے اور ان کا مفہوم بھی یاد ہے؟ نماز کے ارکان کتنے ہیں، فرائض کتنے، واجبات کتنے، شرطیں کتنی، سنتیں کتنی، مستحبات کتنے، غسل کرنا، طہارت کرنا، اس کے احکام کیا ہیں، نہیں سیکھ رہے۔ بتائیے پھر دین پر عمل کیسے ہوگا؟ اہمیت نہیں ہے نا دین کی۔ اگر ہوتی تو جس طرح اسکول کالج کے لیے بھاری فیسیں، ٹیوشن، ٹرانسپورٹ سب انتظام کر رہے ہیں، دین کے لیے بھی کرتے تو دین نہ آتا۔ مگر دین کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی ہے۔ بس یہ نماز پڑھنی آ گئی ہے، قرآن پڑھنا آ گیا، بہت ہے۔ کیا حکم صرف اتنا ہی ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہوں، تمام تعلیمات ہمیں معلوم ہوں۔ آپ کہیں گے اسلامی زندگی کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے؟ روح اسلام کیا ہے؟ اس دین پر ہم نے کتنا عمل کرنا ہے؟ ہمارے فرض ہم پر جو لازم ہے وہ کیا ہیں؟ جب پتہ ہی نہیں ہے، عمل کہاں سے ہوں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق پوری طرح معلوم نہیں، ماں باپ اور اولاد کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض معلوم ہی نہیں ہے۔ کھانے کے کیا حقوق ہیں، کمانے کے کیا معاملات ہیں، تجارت کے کیا اصول ہیں، اسلام نے تو ایک ایک بات بتائی ہے۔ ناپ تول، پہلی امتوں پر صرف ناپ تول میں کمی کرنے پر عذاب آئے، ملاوٹ کرنے پر عذاب آئے۔ ہم اس طرح کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی جیسے عذاب پہلی امتوں پر آئے میری امت پر نہ آئیں۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے، ورنہ کیا ہوتا تھا؟ دروازوں پر لکھا جاتا تھا کہ رات کو اس شخص نے کیا کیا،
رات کو سوتے تھے بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے بندر بن جاتے تھے، خنزیر بنا دیے جاتے تھے، شکلیں بگڑ جاتی تھیں، کیا کچھ ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو رہا، یہ سب رحمت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی ذات پر ہی بحث کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان کہلانے والے اپنے نبی کی شان پر اعتراض کرنے لگ گئے، وہ نور تھے یا نہیں تھے، انہوں نے واقعی چاند کو دو ٹکڑے کیا یا نہیں کیا، ڈوبے سورج کو لوٹایا یا نہیں لوٹایا، وہ کتنا جانتے تھے۔ یہ ہم نے بحثیں کرنی شروع کر دی مسلمانوں نے۔ آپ کسی غیر قوم کا دکھائیں کہ وہ اپنے بڑے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہوں، بلکہ ان لوگوں نے جو باتیں ان کے بڑوں میں نہیں تھی، خوبیاں، وہ بھی بیان کرنی شروع کر دی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبیوں کا مجموعہ، جن میں کسی عیب کا تصور نہیں، ان کے بارے میں ہم نے اور عجیب طرح کے اعتراضات، عجیب طرح کی بحثیں۔ آپ کہیں گے کہ میں نے کہا کہ نبی میں عیب کا تصور نہیں، تو بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے عیب کہہ رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب؟ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ تو سنیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، اللہ تعالی خود سے بے عیب ہے، اس کا ہر کمال ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کسی کے قبضے یا کنٹرول میں نہیں ہے۔ نبی کو یا مخلوق کو جو کمال حاصل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، مخلوق کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میں بے عیب کہہ رہا ہوں تو وہ اللہ کی عطا سے بے عیب ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے ان کو دلیل بنایا اپنی ذات پر، برہان من ربکم، وہ اللہ کی طرف سے دلیل بن کر آئے ہیں۔ دلیل میں عیب ہو تو دعویٰ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر نبی پر اعتراض کریں گے تو اللہ پر اعتراض ہوگا، معاذ اللہ۔ اللہ نے ان کو اپنی دلیل بنایا تو دلیل بنا کر بے عیب بنایا، وہ اللہ کی عطا سے بے عیب ہے۔ اللہ کا بے عیب ہونا اس کی شان کے مطابق، نبی کا بے عیب ہونا اللہ تعالی کی عطا کے مطابق، فرق ہے۔ اور جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اچھا، یہ لفظ بھی بہت کہا جاتا ہے، شرک بہت ہو گیا ہے، شرک، ایسی چیزوں کو بھی شرک کہا جا رہا ہے جو شرک نہیں ہے۔ مثلا ہاتھ چوم لیں، پاؤں چوم لیں، قبر چوم لیں، لوگ اس کو بھی شرک کہنے لگ گئے۔ بھئی کہاں سے شرک ہو گیا؟ ہاتھ باندھ کے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کو بھی شرک کہہ دیا۔ کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کے ہم نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ہاتھ باندھ کے کسی اور کے لیے ہاتھ باندھ کے، دست بستہ کہتے ہیں فارسی میں، یہ کھڑے ہونا، کہتے ہیں کسی اور کے لیے اگر آپ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ لیں تو یہ شکل وہی ہو گئی نماز والی، تو آپ نے ویسا ہی کر دیا۔ بھئی انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہاں کھڑے ہیں تو عبادت کی نیت سے، یہاں تعظیم، فرق ہے۔ آپ اس کو بھی اگر شرک کہیں گے تو پھر رہ کیا جائے گا؟ کون بچے گا؟ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، بیٹا باپ کو پکار رہا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو،
بچے ماں باپ کو، دوست دوست کو پکار رہے ہیں. تو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں پکارنا، معبود سمجھ کر نہیں پکارنا، مستقل متصرف مستقل بذات سمجھ کر نہیں پکارنا کہ یہ خود سے ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، ایسا ہی ہے. نہ، وہ اللہ کی شان ہے. ہم اللہ کے پیاروں کو محبوب سمجھ کر پکارتے ہیں. فرق ہے. اب بیٹا باپ کو پکارے تو کیا مشرک ہو جائے گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اور آپ بیٹا باپ کو پکار رہا ہے یا باپ بیٹوں کو پکار رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا اس کو شرک کہیں گے؟ نہیں، فرق ہے. پکارنے میں فرق ہے. کسی کو اس کے یہ سمجھ کر کہ یہ خود سے حاجت روا ہے، میری نیڈ کو پورا کرنے والا خود سے. اگر کہیں اللہ کی عطا سے، جھگڑا ختم. کون کسی نبی ولی کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ خود سے با کمال ہے؟ نہیں، اللہ نے کمال دیا ہے. اللہ کا دیا ہوا کمال، اس کو ماننا کہاں سے شرک ہو گیا؟ میں نے پکارنے کے حوالے سے کہتے ہیں جی بعد از وفات نہیں پکارنا. میں درس تراویح میں بیان کر چکا، کتنی مرتبہ ویسے بتا چکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. رب ارینی کیف تحیی الموتى. اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ قال بلا، انہوں نے کہا بالکل ایمان ہے. ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو مختلف، ایک جیسے نہیں، الگ الگ. انہوں نے 4 پرندے الگ الگ لے لیے. فرمایا فسرہن، ان کو اپنے سے سدھا لو، رجھا لو، تم سے مانوس ہو جائیں. پھر ذبح کرو، کھال اتارو، صاف کرو، اور گوشت سب کے 4 کے مکس کر دو، قیمہ کر دو، جس کو آج کل ہم لوگ منس، قیمہ، مفرونہ کہتے ہیں، قیمہ کر دو. پہاڑ کے 4 کناروں پہ رکھ دو. قرآن کے الفاظ ہیں ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو. لوگ کہتے ہیں مردوں کو نہیں پکارنا چاہیے، قبرستان جا کے یا اہل القبور کہتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس وقت. مردوں کو نہیں پکارنا، تو یا کہہ کے پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے؟ اے قبروں والو تم کو سلام ہو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین. اے اس دیار میں ایمان والو، یا کا لفظ اے انگلش میں او پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے؟ نہیں جی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اس کو کیا کہیں گے؟ تو اللہ کو پکارتے ہیں معبود سمجھ کر. اور اللہ خود فرما رہا ہے ثم ادعوہن، یہ جو ذبح کر چکے ہو، وہ گوشت بنا چکے ہو، ان کو پکارو. یاتینک سایہ، جب تم پکارو گے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. سن رہے ہیں آپ؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یا کہہ کے اللہ نے زمین کو پکارا، آسمان کو پکارا. کس کس کو یا کہہ کے پکارا؟ پکار میں فرق ہے. اللہ کو پکارتے ہیں عبادت کے لائق سمجھ کر، معبود سمجھ کر، خالق سمجھ کر. اس کے برابر سمجھ کے کسی کو نہیں پکارتے، اس کا پیارا سمجھ کے پکارتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کسی چیز پر اللہ کے سوا نام آ جائے تو وہ حرام. وما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں. مگر اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب کیا؟ وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت، جس کو سلاٹر کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے، یہ ہے حکم. وہ کہتے ہیں نہیں جی، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ یہ گائے غوث پاک کی ہے، اس نے گائے اس فکس کر لی کہ میں
اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے جو پکاؤں گا اس کا ثواب میں غوث پاک کو بخشوں گا۔ آپ عید کے موقع پہ لاتے ہیں یہ بکرا میرا ہے، یہ بکرا اس کا ہے، تو نام تو آ گیا آپ کا، آپ اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے، پھر وہ کیسے حلال رہ جائے گا؟ اگر یہی کہیں کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، تو یہ مکان کس کا ہے، یہ دکان کس کی ہے، یہ سامان کس کا ہے، یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور پھر بیوی تو کسی کی بھی حلال نہیں رہے گی کہ بیوی کس کی ہے، شوہر کا ہی نام آئے گا نا، اور غیر اللہ کا نام آ جائے تو حرام۔ اگر یہ فتویٰ ہے تو کوئی چیز بچے گی؟ اصل کیا تھا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا، کیونکہ لوگ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، بسم اللات والعزی معاذ اللہ اس طرح کہتے تھے، لات اور عزی ان کے بتوں کے نام تھے، اس کو حرام کہا۔ اب یاد کریں، توجہ دیں، ایک آیت ہے، قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے، کور ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کہ تم اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہو۔ بالکل صحیح ہے، ہم خود سے مالک نہیں ہیں، لیکن آپ کا دکان، آپ کی دکان، آپ کا مکان، آپ خود کو اس کا مالک کہتے ہیں۔ تو جھلی بہت باریک سی معمولی سی چیز اور پورے مکان کا مالک، ہم خود سے مالک نہیں ہیں، یہ رب کی عطا ہے۔ اور اگر آپ وہی کہیں گے کہ نہیں کوئی بھی مالک نہیں ہے، تو آپ کسی کی دکان پہ قبضہ کر کے دیکھ لیں، فوراً کورٹ جائے گا، مقدمہ کرے گا، دعویٰ کرے گا، اس کو یہی آیت سنا دیجئے گا کہ تم تو کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے اس کور، اس جھلی، اس معمولی سی باریک سی طے کے بھی مالک نہیں ہو، تو اس کے مالک کیسے بن گئے؟ پھر ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اور یہ بات بات پر لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ اولیاء آئے مشرکوں کو مسلمان بنانے، اور یہ لوگ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کے کہنے میں آ کر سمجھ رہے ہیں کہ شاید واقعی ایسا ہے۔ بھئی یہ مسجد کس کی ہے؟ وہ اپنا نام لیتے ہیں، ہر چیز پر اپنا نام، اور یہ خود ہے، غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے، پھر ان کو حلال کیسے کہیں گے؟ ان کو جائز کیسے کہیں گے؟ اور شعر کہنے والے نے کہا در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد ماست۔ حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ ہے، میرے پاس یہ چند دنوں کے لیے امانت ہے، زندگی سب چیزیں ہے اللہ ہی کی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے، ہم نے لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اب سورہ ملک 29واں پارہ پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات بڑی جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں فلاں پارٹی کے ہاتھ میں ملک ہے، آج فلاں یہ ملک فلاں کا ہے، یہ ملک اس کے پاس ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے پاس۔ تو اللہ ہی سے پوچھیں یا اللہ تو کسی کو ملک دیتا بھی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تو تل ملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر کے مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے ملک عطا فرما اور میرے بعد ایسا کسی کو عطا نہ فرما۔ قرآن میں طالوت اور جالوت کا بھی ذکر ہے، وہاں پر بھی بیان ہے ملک کا، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا عطا کیا ہوا ماننا شرک کیسے ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر ایک صاحب کی آواز بہت اچھی ہو، آپ کہتے ہیں واہ کیا آپ کی آواز ہے، کیا سریلی ہے،
کیا خوش اعلانی ہے، میلوڈیس وائس. وہ آگے سے کہتا ہے شکریہ. اس سے پوچھو تو نے بنائی ہے، تیری اپنی ہے، اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی. اب کسی کو کہہ دیتے ہیں آپ بہت خوبصورت ہیں، تو اس نے شکل خود بنائی ہے؟ رب تعالی کی دی ہوئی ہے. تو کمال عطا کرنے والا اللہ. اللہ کا ہر کمال ذاتی، مخلوق کو اللہ کی عطا سے ملا. تو عطائی کو ماننا یا اس کا ذکر کرنا شرک کیسے ہو گیا؟ تو وہ جو کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کسی چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے تو وہ حرام. تو بتائیے پھر بچے گا کون؟ معنی سمجھتے نہیں ہیں، فتوے لگاتے ہیں، مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، خام خواہ گمراہ. آپ کو چونکہ معلوم نہیں ہے، آپ نے عربی سیکھی نہیں ہوئی، آپ سوچتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. اچھا کتنے کاموں کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ صحابہ نے نہیں کی ہے. اکثر یہ جملہ ہوتا ہے کہ کیا صحابہ نے یہ کام کیے؟ تو کیا یہ کوئی قانون ہے کہ وہی کام کیا جا سکتا ہے جو صحابہ نے کیا؟ اگر صحابہ نے نہیں کیا تو وہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا. کیا یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ پھر قرآن کی آیت وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کے اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے. آج ٹیکنالوجی، آج کتنی چیزیں ہیں. بھئی صحابہ نے اس طرح مدرسے نہیں بنائے، ان میں پیریڈز نہیں تھے کہ یہ حدیث کا ہے، یہ تفسیر کا ہے، یہ فقہ کا ہے. حدیث کی کتابیں اس طرح باب لگے ہوئے، ان کی شرح وغیرہ یہ سب کچھ نہیں تھا. قرآن کے نسخے اس طرح نہیں تھے، رنگین کاغذ پہ چھپائی نہیں تھی، زیر زبریں نہیں لگی ہوئی تھی، ترجمہ تفسیر نہیں لکھے ہوئے تھے. میں لسٹ بتاؤں تو ایک لمبی لسٹ. حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا. کتنی چیزیں ہیں نہیں تھیں. اب یہ جو کہیں کہ نہیں کیا صحابہ نے کیا، تو میں ان سے بہت سے سوال کر سکتا ہوں کہ تم بھی بہت سے وہ کام کرتے ہو جو صحابہ نے نہیں کیے. حکم کیا ہے جس کو شریعت و سنت نے منع نہیں کیا؟ فی اصل الاشیاء ہی اباحت، ہر چیز کی اصل میں، اوریجن میں مباح ہونا، جائز ہونا، حلال ہونا ہے. جس کو منع کر دیا اس سے رک جانا ہے. آپ نے قرآن میں پڑھا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو چوری منع کا حکم. کیا چوری کرنے کا حکم ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. کتنے حکم ہیں؟ منع کے لیے دلیل ہوتی ہے، دلیل حرمت کے لیے، حرام ہونے کے لیے دلیل ہوتی ہے، منع کے لیے ہوتی ہے، جائز کے لیے دلیل نہیں ہوتی ہے. مگر یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں. نتیجہ یہ کہ لوگ، مثال کے طور پر آپ کسی بلڈنگ میں جائیں، اگر آپ کو اسموکنگ کی عادت ہے، سگریٹ نوشی کی، آپ سگریٹ پی لیتے ہیں نکال کے، مگر بہت سی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی منع ہے. منع کرنا تھا تو لکھنا پڑا، منع کرنا تھا نا تو لکھنا پڑا. اگر نہیں لکھا ہوا پتا ہے کہ منع نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ لکھنا پڑا. تو منع کے لیے دلیل ہوتی ہے، منع کے لیے، حرمت کے لیے، حلت کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو بہت سی باتیں عوام کو نہیں معلوم، آج ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اپنی طرف سے ذاتی احتمالات، اپنے ذاتی شک شبہات بیان کر کے لوگوں کو جائز اور نیک کاموں سے روکا جا رہا ہے. شک ڈالا جا رہا ہے قرآن میں، شک ڈالا جا رہا ہے حدیث میں، شک ڈالا جا رہا ہے شریعت و سنت میں. کیا ہے یہ؟ کیا رزلٹ ہوگا اس کا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ نیک کاموں سے دور کیے جا رہے ہیں. کتنی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، ان کی اجازت دی جا رہی ہے.
نہیں جی یہ کچھ نہیں ہے، کرو، نتیجہ آپ کے سامنے، دین سے دوری ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہے، قرب قیامت میں یہی ہے نا، فتنے ہی فتنے، مصیبتیں، امتحانات۔ ایمان کی اہمیت ہو، دین کی اہمیت ہو تو ہم دین سیکھیں، ہمارے لیے اہمیت ہی نہیں ہے، دنیا کی بڑی اہمیت ہے، کورسز کرائیں گے، بھاری بھاری فیسیں دیں گے، ٹائم دیں گے، ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے، ان کو فل فیسلٹیز جتنی بھی ہیں سہولتیں فراہم کریں گے، دین کی اہمیت نہیں۔ بچے کا شوق ہے، اگر اسکول میں موسیقی ہے اس کو انسٹرومنٹ بھی، آلات بھی خرید کے دیں گے کہ جی اس سے یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ اسکول والوں نے کہا ہے پورا کرنا ہے، ٹور پہ جانا ہے، آپ اپنی بچی کو بھیج دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے جی ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہمیں اعتماد ہے، اس اعتماد کے نتیجے پھر آپ سنتے رہتے ہیں، بچے اغوا بھی ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، کالج یونیورسٹی کا ماحول جا کے دیکھ لیجئے۔ میں نے ایک پروگرام میں یہاں جو 2 ادارے بنے تھے ان کے لیے بات کر دی تھی، کیونکہ میرے سامنے ماحول کیا ہو رہا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہماری جو ہے اس پر اعتراض کر دیا ہے، ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ تو بھئی جو چیز ہے حق بیان کرنا بھی اب جرم ہو گیا۔ میں نام نہیں لے رہا دوبارہ، ان دونوں بلڈنگیں میرے گھر کے پڑوس میں ہیں، اور جو ماحول وہاں دیکھنا ہے آ کے دیکھ لیجئے، لڑکیاں اور لڑکے جس طرح، کیا یہ اچھے باپ اور اچھی مائیں بنیں گے؟ وہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں، لڑکیاں بھی سگریٹ پی رہی ہیں، سر کسی کا نہیں ڈھکا ہوا، لباس کیسا پہنا ہوا ہے، آپ کہیں گے جی نہ دیکھا جائے تو پہن کے کیوں آ رہی ہیں، دکھانے کیوں چاہ رہی ہیں؟ وہ ماں باپ کہاں ہیں ان کے؟ 4 لوگوں سے پوچھا جائے گا عورت کے بارے میں، اس کے باپ سے، اس کے شوہر سے، اس کے بیٹے سے، اس کے بھائی سے، چاروں ذمہ دار ہوں گے۔ عورت اپنی عزت نہیں چاہتی، اشتہار بننا چاہتی ہے، کھلونا بننا چاہتی ہے، آزادی کے نام پر کھلونا بن رہی ہے۔ یہ آپ کا معاشرہ ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ پھر قبر اور حشر کی منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ کچھ سوچنا ہوگا۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ بستر لگا ہوا ہے، آرام کیجئے، میں پانی بھی رکھ دوں، سب کچھ رکھ دوں، آپ بڑے تھکے ہوئے آئے ہیں کہیں سے، آپ کو نیند چاہیے، بہترین بستر لگا دوں، ساتھ میں کہہ دوں کہ یہ ایک سوراخ ہے، یہاں سے کوئی جانور آ سکتا ہے، مجھے بتائیں اس تھکے ہوئے آدمی کی نیند اڑ جائے گی یا نہیں اڑے گی؟ حالانکہ اس کو بہت طلب ہے، مگر خوف ہو گیا کوئی موذی جانور نہ آ جائے، کیا وہ سو سکے گا؟ ایک چیز فرضی آئے گی یا نہیں آئے گی، مگر اس کا خوف سونے نہیں دے رہا۔ یہ میں نے صرف آپ کے سمجھنے کے لیے اتنی بات کیا، آپ خود ہل رہے ہوں گے اس بات سے۔ وہ خوف اس کو سونے نہیں دے گا، حالانکہ تھکن سے برا حال، بستر آرام دہ، کمرہ بڑا شاندار، مگر ایک خوف آ گیا، ایک چھوٹی سے موذی جانور کا خوف آپ کی نیند اڑا دیتا ہے، آپ کو چند لمحے آرام نہیں کرنے دیتا۔ قبر میں جانا ہے، اس کا خوف ہو تو کیا ہم نہیں بچیں گے؟ بڑے ہم دعوے کرتے ہیں اپنے حوالے سے، اور اتفاق یہ کہ جانا سبھی جنت میں چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے، پھر اس کے لیے کوئی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، وہاں کے رولز ریگولیشن کی پابندی، آپ وہ پابندیاں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں، تو رہ سکیں گے اس ادارے میں؟ نکال دیے جائیں گے کہ آپ دوسروں کا ماحول خراب کر رہے ہیں، اگر آپ پابندی نہیں کریں گے آپ کو دیکھ کے کوئی دوسرا بگڑ سکتا ہے، لہٰذا آپ جائیں۔ اسی طرح دین کے احکام کو بھی سمجھیں،
مگر ہمارے نزدیک دین کی اہمیت ہو تو ہم سمجھے نا، ہم دین کو اہمیت دیتے ہی نہیں۔ آپ مسلمان ہیں یا کسی اور دین دھرم سے ہیں، اگر اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو کیا ان کے مطابق آپ درست ہوں گے؟ نہیں۔ اور اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، فرما برداری ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے فرما بردار نہیں بنیں گے، صحابیہ کا ایک وہ واقعہ ہے نا، کسی جنگ کے بعد اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، اگر مجھے صحیح نام ام خلاد شاید نام یاد آتا ہے، پردے میں آئی ہوئی ہے، پریشان ہے بیٹے کے لیے۔ کسی نے کہہ دیا اتنی پریشانی میں بھی پردے میں ہو؟ اس نے کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ کردار تھے۔ گزشتہ شب میں نے مخدومہ کائنات سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا، وہ کتنی حیا والی تھی، آج ان کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ جو حیا باختہ ہو جاتی ہیں پھر ان کی عزت آپ کرتے ہیں؟ وہ محض تماشا، ان پر میلی نظریں ہی اٹھتی ہیں، آپ ان کو گھروں کی زینت نہیں بناتے، اتنا آپ کو بھی احساس ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیسا رکھنا ہے، اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کیسے گزرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حفظ تنہا ضبط اندر شباب، حفظ جہاں ذکر و فکر بے حساب۔ ان کے ماں باپ ان کو سکھا گئے، اسی لیے جرمن جا کر بھی ان سے تہجد نہ چھوٹی۔ ان کی نظمیں پڑھی ہوں گی نا والدہ مرحومہ کی یاد میں، وہ سحر گاہی ان کا رات کو اٹھنا نماز پڑھنا ماں باپ نے سکھایا تھا نا۔ وہ کہتے ہیں حفظ تنہا، جسم کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو ضبط اندر شباب، جوانی میں خود پر قابو رکھو۔ چند عرصے، تھوڑے سے عرصے کی جوانی، اگر اس میں قابو نہیں رہا، غلط ہو گئے تو پھر ضائع ہو جاتا ہے، پھر جسم کی توانائیاں ختم، صلاحیتیں ختم۔ جسم کی حفاظت چاہتے ہو تو جوانی میں خود پر قابو رکھو، حفظ جہاں ذکر و فکر بے حساب۔ اور اگر روح کی حفاظت چاہتے ہو، اس کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو ذکر و فکر بے حساب، پھر اللہ کی یاد بہت زیادہ کرو، گنتی کر کے نہیں، بے حساب، کوئی سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ یہ بات چلی تھی، عربی آتی ہوتی تو ہمیں بہت کچھ پوچھنا نہ پڑتا، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہم ان کو دور نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے حکمران چونکہ غیروں سے امداد لیتے ہیں تو ایم او یوز، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ان کے ہوتے ہیں، وہ سائن کیے جاتے ہیں، اس میں وہ پابندیاں لگاتے ہیں، آپ پیسوں کے بدلے وہ پابندیاں قبول کرتے ہیں۔ یہ آپ کا سلیبس کیوں بدل جاتا ہے، یہ وقت کیوں بدل جاتے ہیں، یہ کاروائیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ غیروں کی انسٹرکشنز، ان کی ہدایات، کیونکہ ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ جس رب نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو نہیں مانتے، غیروں کی مانتے۔ ہم نے ان لوگوں کو رازق سمجھ لیا، یہاں کوئی فتوے نہیں لگاتا، غیروں کی امداد ان کو مانگنے پہ، ان پہ نہیں، اللہ والوں سے مانگے تو فتوے لگتے ہیں کہ غوث پاک سے کیوں مانگ لیا، اور اس سے کیوں مانگ لیا، ولیوں سے کیوں، نبیوں سے کیوں، یہاں اللہ کے دشمنوں سے مانگ رہے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں ہے، انہوں نے مدد نہ کی تو ہم نہیں چل سکیں گے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ دین کو سمجھیے، ایمان کی حقیقت کو سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے۔ آپ نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا،
جانا ہے یہاں سے، اور قبر کی لمبی منزل برزخ کا جو زمانہ ہے، پھر اس کے بعد حشر، آخرت، پھر فیصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کا۔ لیکن ہم یہاں پر پرواہ نہیں کر رہے، جانا جنت میں چاہتے ہیں، کام دوزخیوں والے کر رہے ہیں، پھر کیسے جنت ملے گی؟ معاشرے کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، سب کے سب علماء کو برا کہتے ہیں، یہ تو جینے نہیں دیتے۔ بھئی کس عالم نے کہا کہ صرف تسبیح پکڑ لو اور مصلی پہ بیٹھ جاؤ؟ کس نے کہا ہے ڈاکٹر نہ بنو؟ کس نے کہا انجینئر نہ بنو؟ کس نے کہا ہے کہ تم یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی میں مہارت نہ لو؟ مسلمان تو بنو، یہ صلاحیتیں حاصل کر کے دین کو پھیلاؤ، دین دار بنو، دین کو پھیلاؤ، سچے اور اچھے مسلمان بنو، نمونہ بنو۔ باہر کے ملکوں میں جو مسلمان یہاں سے گئے یا جو ہے، وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے تاکہ ان کو دیکھ کے لوگ ایمان لائیں کہ یہ مسلمان بننا ہے ایسا۔ اور یاد رکھیں، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، سچائی وہی جو قرآن و سنت میں ہے۔ دنیا بھر کی پالیسیاں ختم ہو سکتی ہیں، تھیوریاں بدل سکتی ہیں، فارمولے بدل سکتے ہیں، دنیا بھر تل پٹ ہو سکتی ہے، یعنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم رہے گا، ان کی بادشاہی رہے گی، وہ نہیں بدلے گی۔ ان کے غلام بنیں گے تو اللہ کے پیارے بنیں گے، ان کو فالو کریں گے تو کامیابی ہوگی، غیروں کو فالو کرنے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ سکھوں کو دیکھیں، اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے، کیا ان کو عہدے نہیں ملتے، شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار نہیں کرتے؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں اپنے نبی کے طریقے چھوڑ کر غیروں کا لباس، غیروں کا کلچر، غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ کے لیے دین اہم کیوں نہیں ہے؟ ایمان اہم کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی رضا اہم کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اہم کیوں نہیں ہیں؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا، اگر ایمان ہے تو۔ اور اگر یہ اہم نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اندر ایمان کا اثر نہیں ہے۔ آپ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، مسلمان تو کہلا رہے ہیں، مگر مومن نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، مسلم اور مومن دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا۔ مسلم کون ہے؟ جو اسلام میں آ گیا۔ مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ آپ دین میں آ گئے مسلمان، دین آپ میں آ گیا تو آپ مومن۔ اور مدار نجات ایمان ہے، بخشش ہوگی تو ایمان پر ہوگی، عقیدے صحیح رکھیے، یہ گمراہوں سے بچیے، یہ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں درس تراویح میں بھی آپ کو بتا چکا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اصلاح کر رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے، فسادی ہیں یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ فسادی ہیں، انہیں خود اپنے فسادی ہونے کی سمجھ نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، صحیح ترجمہ پڑھیے، صحیح تفسیر پڑھیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کتنے ڈھونگی ہیں جو آپ کو بہکا رہے ہیں۔ یہ آپ کو طرح طرح کی باتوں میں ڈال کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف یہی ان کو سمجھ آئی ہے۔ اگر سمجھ آئی ہوتی ان کو تو ان کو کچھ نورانیت، روحانیت ملتی۔ اگر واقعی سمجھ آئی ہوتی تو پھر یہ غلط باتیں نہ کرتے۔ اور اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، یہ اس کی عطا ہے، جتنا کھولے۔ اور اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو اپنے حبیب کا غلام بنا دیتا ہے، اپنے حبیب کی محبت دے دیتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو
اپنے پیاروں کی محبت ان کے دلوں سے نکال لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، موت یاد رہے اور ایمان کی اہمیت رہے۔ یہ بنیادی باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، میں بھی اور آپ بھی غور کریں، فکر کریں، کچھ سوچیں۔ ہم بھیڑ میں نہ شامل ہو جائیں کہ نہیں جی بہاؤ میں، نہیں، جو صحیح ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا، 72 بہتر تھے ایک طرف تھے۔ سیدنا امام حسین سکھا گئے، وہ اللہ کا نقش صحرا پہ نقش کر گئے، دین سکھا گئے۔ آج ہم صرف دعائیں کرتے ہیں فلسطین کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے، ہم نے کچھ اس کے لیے ایفرٹس کیے، کوششیں کی، صرف دعائیں کر رہے ہیں۔ سوچیں ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم نے نہیں کیا، کیا ہم اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کربلا سمجھ آ گئی؟ غزہ پہ جو کچھ ہوا، مسلمان کیا تھے؟ اپنے لگے رہے اپنے تعیش میں، اپنے مزے میں۔ ان بچوں کی چیخ و پکار کسی نے سنی؟ ان فاقہ کشوں کی کسی نے حالت زار سوچی؟ ہم لوگ مست رہے۔ سوچیں، جاگیے، جاگیے، اپنا محاسبہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ سوچ لیجئے، ہم سب کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے ہم پر، ہمارے لیے رہنمائی کے بڑے انتظام کیے، بخشش کے بہت چانسز اور موقع فراہم کیے، مگر ہم اگر درست نہیں ہوں گے، ہم نے تو رمضان میں کھانا پینا زیادہ کر لیا، تو کم کھانے کا مہینہ تھا۔ افطاری پہ کس طرح ٹھوستے ہیں، سحری کتنی ہم لیوش کرتے ہیں۔ کم کھائے، بھوک کا احساس ہو، جو بھوکے رہتے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہے، پیاس کا احساس ہو۔ تو عبادت کا مہینہ تھا، بخشش مانگنی تھی، عبادت کرنی تھی، قرآن کے نزول کا مہینہ، اس کو پڑھنا اور سمجھنا تھا۔ اللہ کرے ہم اس طرف توجہ کریں۔ کسی ایک نے بھی اگر اپنے آپ کو سدھار لیا، اس کی بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا، مجھے بھی اور آپ کو۔ عمل سے ہم کوئی خالی نہیں ہوں، اگر ہم خالی ہوئے باتیں ہی رہ جائیں گی۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ جمعرات کو وہی سوال و جواب کی نشست جو ہر جمعرات پچھلے 4-5 سال سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہوگی۔ پھر جمعہ اور ہفتے سے پھر اسی طرح یہ گفتگو کی نشست، بلکہ ہفتے یا اتوار میں ایک نشست سوال و جواب کی اور رکھی جائے گی۔ یہی طے ہوا تھا کہ ہفتے میں 2 دن سوال ہوں گے، باقی دن گفتگو ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔